پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ عام آدمی نے قربانی دی، عوام نے بوجھ اٹھایا، ایک چیز بھول گئے وہ کہنا کہ اشرافیہ نے عیاشی کی۔ جب آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ گیا اور وہ بینک میں موجود ہے تو بینک سے پیسے نکلوانے میں کیوں ٹیکس دیا جائے؟ اب تنخواہوں کی اگر بات کر لیں تو پھر آ آپ جائیے دیکھ اس کے لیجئے، اوپر۔ ابھی جو اسپیکر اور سینٹ چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھیں اور اس سے پہلے اراکین اسمبلی نے جو اپنی تنخواہیں بڑھوائیں، اور جو منیمم ویج ہے وہ بھی آپ بتائیے اب کتنی ہے؟ 37,000، اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ بلکہ بنا کے دکھا دیں کہ 37,000 روپے میں ایک عام آدمی کا بجٹ۔ اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہے تو اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی تنخواہیں ضبط کریں نا پھر، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن نہیں ہوگا۔ پورا جو ہے نا وہ جا کے ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ کے اوپر جا کے نکلتا ہے کہ جی ہر چیز کے بینیفیشریز جو ہیں وہ آخر میں وہی نکلتے ہیں۔ اس بجٹ میں آپ بتا دیجئے کہ کوئی اشرافیہ نے کوئی ایک چیز سرنڈر کی ہو، کوئی ایک سنگل پینی۔ ساری شعبدہ بازی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، وفاقی بجٹ آ گیا، اسمبلی میں آج پیش ہو گیا۔ اب جب بھی یہ بجٹ آتا ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کی ستائش بھی ہوتی ہے۔ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں حکومت ان کو سراہتی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ تنقید بھی کرتی ہے، ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ جی اس میں کہاں کمزوریاں ہیں اور کیا کیا اس میں خامیاں ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اس بجٹ میں کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ رانا صاحب، میں یہیں سے سٹارٹ کروں اگر کہ اس کی پہلے ذرا کوئی اچھی باتیں بتا دیں اگر آپ جو اس بجٹ کی ہیں، تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو عام آدمی ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے ہمیں، بیکاز دا پیپل دے میٹر اینڈ دے سفر۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ عام آدمی نے قربانی دی، عوام نے بوجھ اٹھایا، ایک چیز بھول گئے وہ کہنا کہ اشرافیہ نے عیاشی کی۔ ویری ٹرو۔ یہ تیسری بات وہ چھوڑ گئے۔ اچھا، اب آپ بجٹ کی بات اگر کریں تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اولڈ وائن ان اے نیو باٹل، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ الفاظ کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے، جگلری آف ورڈز، ہر بجٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی سکل ہوتی ہے کسی بھی فائنانس منسٹر کی کہ اس نے کس انداز میں لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے بیسیکلی، اور لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے۔ اچھا، میری نظر میں بہتری اس صورت میں ہوتی ہے جب اس کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ۔ اب اس میں کامران صاحب آپ دیکھیے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے حوالے سے تو بالکل ایک بات سمجھ میں آئی کہ ریلیف ملنا بھی چاہیے، کہ اگر انہوں نے تقریباً 500 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے تو دے ڈیزرو سم تھنگ ان ریٹرن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ریلیف کیا ہے جی؟ ایک تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ، جی پینشن میں بھی اور سیلری میں بھی ایک انکریز آ گیا۔ سیکنڈلی، جو ٹیکس سلیب ہے اس کو بھی کم کیا گیا، تو اس مد میں بھی اگر 10% اس کو ہم کہیں کہ انکریز ہے براہ راست، تو انڈائریکٹ جو ان کا ریلیف ہے وہ بھی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کامران صاحب کہ جب آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ گیا اور وہ بینک میں موجود ہے تو بینک سے پیسے نکلوانے میں کیوں ٹیکس دیا جائے؟ وہ تو آلریڈی ٹیکسڈ سیلری ہے، بالکل ٹھیک ہے، سورس سے کٹ چکا ہے، سورس سے کٹ چکا۔ یہ کوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جگلری آف ورڈز اور سیاسی شعبدہ بازی ہوتی ہے سیاستدانوں کی کہ جی ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا، عوام کے لیے وہ کر دیا، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عوام کے لیے تو یہ کیا اور اپنے لیے کتنے فیصد کر لیا۔ اب تنخواہوں کی اگر بات کر لیں تو پھر آ آپ جائیے دیکھ اس کے لیجئے، اوپر۔ ابھی جو اسپیکر اور سینٹ چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھیں اور اس سے پہلے اراکین اسمبلی نے جو اپنی تنخواہیں بڑھوائیں، آپ کے سامنے لگ بھگ یہ 1,000 لوگ ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے ممبران، نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے۔ ٹھیک، تو ان کی تنخواہیں آپ دیکھیے کتنے 100% بڑھی ہیں۔ کیا پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ کیا ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو وہ کرنسی ہے، وہ اتنی ڈی ویلیوڈ ہے، اور جو عام آدمی کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ہائیلی ویلیوڈ ہیں؟ بالکل۔ اور جو منیمم ویج ہے وہ بھی آپ بتائیے اب کتنی ہے؟ 37,000، اس میں کوئی اضافہ نہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ تو میرے فائنانس منسٹر صاحب اور میرے کوہنا مشک ورکالک پرائم منسٹر یہ بتائیں گے، بلکہ بنا کے دکھا دیں کہ 37,000 روپے میں ایک عام آدمی کا بجٹ۔ بالکل رن سب کلیئر ہے۔ اور آج کسی نے ایک پوسٹ ڈالی بھی، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کمپیریزن کیا، انہوں نے کہا 600% ورسز 6%۔ دیکھ لیجیے، پہلے تو یہ خیال تھا نا کہ 6% ہو رہی ہے، بڑھایا جائے گا، تو وہ 600 اور 6% کا انہوں نے کہا کہ جناب دیر از ہیل آف ڈفرینس۔ ایسا تو نہ اب کریں۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے کہ اکانومی
کو جب آپ نے کک سٹارٹ دینا ہوتا ہے یا نی جرک سٹارٹ دینا ہوتا ہے تو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف باکس سولوشنس، ٹھیک. اس کی طرف جانا ہوتا ہے. تو ایسے اس بجٹ میں آج جو باتیں سامنے آئی ہیں یا کل اکنامک سروے بھی ہم نے دیکھا تھا، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے آئی سی یو سے اکانومی کو نکال کے وارڈ میں لے کے جانے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں. چونکہ وارڈ میں لے کے جائیں گے تو پھر وہ گھر بھی جائے گا نا مریض، جی وہ پہلے سہل بھی وارڈ میں، اور ہوگا. پھر بالکل جی اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں بہتری آئی ہے تو ایگزیکٹلی. تو فائر فائٹنگ سے نکل کے، ایڈ ہاک سے نکل کے، آپ نے مڈ ٹرم لانگ ٹرم کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں؟ یہ جو آج چیزیں اناؤنس ہوئے ہیں، یہ تو میں اور آپ پچھلے 30-35 سال سے سن رہے ہیں جب سے ہم اس پروفیشن میں ہیں کہ ہم جناب یہ اکانومی کو آگے لے جائیں گے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی. تو بھائی وہ سسٹین کیوں نہیں کرتی؟ بالکل اس کے نتائج کیوں نہیں وہ آتے؟ دیکھیں وہ نازک موڑ جو ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا ران صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ریونیو ٹارگٹ ہمارا مس ہوا، لیکن اگلا جو ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی 18% زیادہ رکھا گیا ہے. یعنی وہ بہت پر امید ہیں کہ جی اگلی دفعہ ہم اور زیادہ ٹیکس جو ہے وہ اس طریقے سے کلیکٹ کریں گے. اب رانا صاحب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایف بی آر اگر ٹیکس ٹارگٹ مس کرتا ہے، یا ایون آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس ٹارگٹ اچیو بھی کرتا ہے، تو ان کے افسران کے لیے، ملازمین کے لیے اتنے ہیوی پرکس ہیں. ایک ریوارڈ اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے رانا صاحب، 48 مکمل تنخواہیں جو ہیں وہ ان میں سے کسی کوئی بھی امپلائی کو وہ دے سکتے ہیں جو ٹارگٹ ان کی نظر میں اچیو کر رہا ہے. تو وہ تنخواہ تو لے رہا ہے اپنے کام کی، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جب حکومت کو اچھا اقدام کرتی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے فرام دا میڈیا مینیجرز کہ جناب ذرا حکومت کی تعریف کر دے. بھائی کس بات کی؟ دے آر آپ کا فار کام اٹ. تھا. وہ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ وہ اسی لیے آتے ہیں کہ کام کریں. اگر کام کر رہے ہیں دے آر ڈوئنگ دیئر رسپانسبلٹی. تو جو ایف بی آر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مراد اور وہ جو 48% ریوارڈ کیا اور ریوارڈ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں، گاڑیاں رانا گاڑیاں، صاحب، 1000 مجھے یہ گاڑیاں. بتائیں پھر اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ اف دے مس اٹ، ہاں انسٹیڈ آف ریوارڈنگ دیم اینڈ ایوارڈنگ دیم، آپ اکاؤنٹیبلٹی تو کریں پہلے. بالکل ٹھیک، بالکل کیوں نہیں ٹھیک. کر یہ رہے؟ بات صحیح ہے کہ اگر آپ اچھے کام پہ انہیں انعام دے رہے ہیں، ہاں، تو اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہے تو اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کہاں کی تنخواہیں ضبط کریں نا پھر. ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے لیکن آئیڈیلی. نہیں ہوگا. صحیح. دا بجٹ از آف دا پریولیجڈ، بائی دا پریولیجڈ، فار فار دا دا پریولیجڈ. ایسے سیدھی ہی. سی بات. اگر آپ لانگ ٹرم، چلے چھوڑ دیں، مڈ ٹرم کی بھی بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو انجن آف گروتھ ہے پاکستان کا، جس کو یہ بڑا چیمپئن کرتے ہیں اس بات پہ کہ جناب وہ تو ایگریکلچر سیکٹر ہے. ابھی بھی انہوں نے بجٹ میں یہی کہا ہے کہ 4 بڑی فصلیں ہماری ہیں، کیش کراپس جو کیش کراپس ہیں. تو یہ 4 بڑی ہیں، تو 13.5% ڈکلائن آیا ان کی آؤٹ پٹ میں. اس کا ذمہ دار ویدر ہے. تو پھر ہم نے یہ بھی رکھا ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے ہمارا ایگریکلچر پہ جو انجن ہے ہمارا، جس کو ہم جو انجن کہہ رہے انجن ہیں، آف وہ گروتھ پھر ہے وہ. اچھا پھر آگے آ جاتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر. انڈسٹریلس تو آپ کا ملک سے باہر چلا گیا ہوا ہے. وہ تو پاکستان میں اپنی انڈسٹری بند کر چکا ہوا اور لگانے کو تیار نہیں ہے. کیا انسینٹیوز ہیں؟ کیا آپ نے سول سرچنگ کی کہ ہمارا انڈسٹریلسٹ، ہمارا انویسٹر پاکستان چھوڑ کے کیوں گیا؟ اچھا ڈاکٹر رانا صاحب، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی باہر سے لوگ آئیں اور وہ یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. اس کے لیے کوئی ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئرس تو نظر نہیں آئے اس میں بھی. دیکھیں کامن صاحب، 2 باتیں ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس آلریڈی شیکن. جب آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، چونکہ پالیسیز سے کانفیڈنس آئے گا نا حکومت کی، اور جس میں فائنانس ڈویژن بھی ہوگا، ایف بی آر بھی ہوگا، ریلیٹڈ ٹیکس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ہوں گے. تو جب وہ شیکی ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے، تو وہ نہیں کرے گا انویسٹ. وہ ٹھیک. کیا کرے گا؟ پاکستان سے باہر چلا جائے گا، جو کہ جا چکا لارجلی. جب آپ کا لوکل انویسٹر راضی نہیں ہے، اس کو کانفیڈنس نہیں ہے، تو باہر والے کو کیسے ہوگا بھائی؟ بٹ یہ سوچنے پھر والی اس میں بات. بہت سارے اور بھی عوامل ہیں کہ ایک تو آپ کا جو بڑا کلیم سنتے آئے ہم جی 1 ونڈو آپریشن. یہاں تو ملٹیپل ونڈوز آپریشن بھی نہیں ہے بھائی، جہاں پہ آپ یہ کہے کہ چلے ایک ونڈو پہ نہیں، دوسری تیسری چوتھی پہ جا کر میرا کام تو ہو جائے گا. نہیں وہ تو کوئی یو رن سوچ فرام نہیں. پلر ٹو پوسٹ. ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ کیوں انویسٹ کرے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے. بالکل بالکل. اور دوسرے ادر فیکٹرز ہیں، سیکورٹی کنسرنز ہیں. میں اسی پہ دیکھیے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے، وہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. وہ 1977 سے ہم
اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بھگت رہے ہیں اور نہ جانے کب تک بھگتیں گے. لیکن اسٹل وی آر فائٹنگ دیٹ مینس, اور اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے. ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, پڑوسی کی بات کر لیں, وہاں کا ٹورزم ریسیٹ آپ دیکھیں کتنا ہے. کیوں آتے ہیں وہاں پہ لوگ؟ ایون چلے اس بات کو بھی چھوڑ دیں, ہمارے جو اسلامک کنٹریز ان کی بات کر لیتے ہیں, ٹرکی اینڈ ملیشیا, ایون یو اے کی بات کر لیں, کتنا ٹورزم ہے. آپ کے ملک میں کیوں نہیں آتا ٹورسٹ؟ جب تک آپ اپنے ایکسٹریمسٹ ویوز کو ختم نہیں کریں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. سعودی عربیہ از اوپننگ اپ بٹ ناٹ اس. ایسے ہی ہے. تو آپ کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. رانا صاحب, میکرو اکنامک کی آپ نے بات کی, اس میں لانگ ٹرم پالیسیز آ جاتی ہیں, مڈ ٹرم پالیسیز آ جاتی ہیں. اس میں ایک اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ اس کی بھی بات کی ہے بجٹ میں, اور وہ کہا ہے کہ جی اتنی وزارتیں ہم ختم کر رہے ہیں, اتنے ڈویژنز جو ہیں وہ ضم کر رہے ہیں. تو یہ نظر تو کوئی نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ اسٹیل مل کی مثال آپ کے پاس موجود ہے, کب سے اس کی پرائیویٹائزیشن آپ سن رہے ہیں؟ کوئی نہیں. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن دیکھ لیجئے, ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے اہداف میں شامل ہے, لیکن کہاں ہو رہی ہے, کب ہو رہی ہے؟ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا کوئی سکسیسفل ایجنڈا رہے گا. یہ حکومت کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے کس سمت میں جانا ہے, کیا ڈائریکشن لینی ہے, کون سے جس کو کہتے ہیں ہارڈ پل ٹو سویلو, دے آر ناٹ ریڈی. آپ نے لاس انکرنگ انٹرپرائزز کی بات کی, پی آئی اے آپ کے سامنے, پھر وہ اگلی دفعہ کے لیے آپ کے ایجنڈے پہ ہے پرائیویٹائزیشن کی, ٹھیک. ریلویز, اسٹیل میلز, کچھ ڈسکوز جو ہیں ان کو تو وہ کر رہے ہیں پرائیویٹائز, چلے اچھی بات ہے. لیکن جنرلی آپ کی کوئی ایسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل سٹیپس ہمیں دکھائی نہیں دیے پچھلے ایک سال میں. مطلب صرف بات کی ہے ہم نے, اعلانات کیے ہیں. ہاں, تو اعلانات فار دی سیک آف اٹ, لیکن پریکٹیکلی تو کچھ نظر نہیں آیا. پی آئی اے کے لیے آپ نے کوشش کی تھی کہ آپ پرائیویٹائز کریں گے, لیکن پھر وہی بیک ٹو اسکوئر ون والی بات ہے کہ آپ نے شیلف کر دیا اس پروگرام کو. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ کیوں نہیں عوام کو بتاتی. موسم پہ, کلائمیٹ پہ تو آپ بلیم کر دیتے ہیں جی کہ فصلیں ہماری اس لیے نہیں ہوئی, تو ذرا یہ بھی بتائیں کہ انڈسٹری کیوں نہیں فلورش کر سکی پاکستان میں. اب تو آپ کے پاس 40,000 پلس میگا واٹ بجلی آپ کلیم کرتے ہیں, تو بجلی بھی ہے, آپ جو ہے وہاں سے ایل این جی وغیرہ بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بجلی تو ہے لیکن مہنگی بہت ہے. بات یہ ہے, شکایت یہ ہے. نہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اور میں تو نہیں ہے. آئی پی پیز نہیں, آئی پی پیز نہیں, نو نو نو, آئی پی پیز آر ناٹ رسپانسیبل. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کامران صاحب, مجھے اور آپ کو. نہیں, یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ والی دیکھیں وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئی پی پیز تو نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ کامران صاحب؟ نہیں, تو آئی پی پیز کون لے کر آیا ہے؟ یہ اب آپ آئے نا کہ آئی پی پیز کو لے کے کون آیا, اور یہ اتنے مہنگے جو آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں, یہ کس نے کیے ہیں بھائی؟ ذمہ دار تو خود ہیں. اپنا کمیشن لیا, مہنگے سودے کیے, عوام بھگتے گی بھائی. میں سمجھ گیا, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آئی پی پیز کو برا نہ کہا جائے, جو ان کے ساتھ معاہدے کرنے والے ہیں. آئی پی پیز نے کیا آپ کے گردن پہ چاقو رکھا تھا کہ جناب گن پوائنٹ پہ کہ جناب آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے, تو آپ کی چوائس تھی. اب اس کے لیے بھی توجیحات پیش کی جاتی ہیں, جسٹیفیکیشن پیش کی جاتی ہے کہ جناب ایسے ہوا ایسے ہوا. پھر آئی پی پیز کے بعد رینٹل پاور پروجیکٹس بھی آئے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوا؟ یا تو آپ کے ملک میں انڈسٹری فلورش کر جاتی اس کی وجہ سے, نہیں ہو سکی کیونکہ معاہدے ہی ایسے تھے کہ آپ نے عوام کے گرد شکنجہ جو ہے وہ اس عوام کو جکڑ دیا اس شکنجے میں. لیکن رانا صاحب اس میں اگر یہ دیکھیں تو کھرا جو ہے نا وہ جا کے ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ کے اوپر جا کے نکلتا ہے کہ جی ہر چیز کے بینیفیشریز جو ہیں وہ آخر میں وہی نکلیں گے. دیکھیں شوگر ملیں کس کی ہیں, بڑی بڑی جو انڈسٹری ہے اگر کام کر رہی ہے وہ کس کی ہے؟ بالکل, اور ان کے لیے تو سبسڈیز بھی آتی ہیں. جی بالکل آتی ہے. شوگر انڈسٹری کے لیے کتنی سبسڈی آتی ہے؟ پہلے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں. جی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کس کو فائدہ پہنچتا ہے, اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ سبسڈائز بھی کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام کو تو نہیں ہو رہا ہوتا. ران صاحب, وزیر اعظم نے کوئی 2-3 بار ان کی ایسی پریس کانفرنسز میں نے جو خود بھی اٹینڈ کی, اس میں انہوں نے بارہا یہ کہا کہ جی ہم اسٹیریٹی میئرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے.
ضرورت یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, صرف چائے بسکٹ سے گزارا ہوا کرے گا, چھوٹی گاڑیاں ہوں گی, غیر ملکی دورے نہیں ہوں گے, یہ ساری چیزیں مطلب جو ایک ہوتی ہیں نا, تو یہ ساری لپ سروس ہے اس کا مطلب ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. مطلب 1% اس اب کو اس بجٹ میں آپ بتا دیجئے کہ کوئی اشرافیہ نے کوئی ایک چیز سرنڈر کی ہو, کوئی ایک سنگل پینی. ساری شعبدہ بازی ہے, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے, لیکن عوام بیوقوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے, دے نو اٹ. آج الیکشن کروائے نا وزیر اعظم صاحب, پھر دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے. خیر وہ عوام تو وہ گالی پھر دیتی ہے, لیکن بات کچھ عمران اور صاحب نکل بات پھر آتی ہے, کہیں اور چلی جائے گی کہیں نا, وہ اور کہتے ہیں چلی بات جاتی ہے. نکلے گی تو پھر دور Actually, تلک جائے گی. اصل بات جو ہے نا کامن صاحب, وہ یہ ہے سسٹینیبلٹی کی. آپ کی پالیسیز جب تک سسٹینیبل نہیں ہوں گی, آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. اور سسٹینیبل پالیسیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف فائر فائٹنگ اور شارٹ ٹرم سولوشنز نکالنے ہیں. وہ تو آپ نے چلیں اینٹی بایوٹکس بھی دے دیا, سب کچھ کر دیا, آپ نے آکسیجن بھی لگا دی, وینٹیلیٹر پہ بھی ڈال دیا, اب آئی سی یو سے باہر نکالنا ہے آپ نے بھائی. اس کے لیے بھی کچھ پرسکرپشن ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ اب آئی سی یو سے باہر جا کے اس مریض نے ایک توانا ہو کر اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن رانا صاحب اب نہیں تو کب, پھر یہ کیسے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں کہ جی دس از دا وے ٹو گو آن. وزیر خزانہ نے جو ٹارگٹ دیا ہے ریونیو کا, اس میں تقریباً 8,000 ارب روپیہ کہاں جانا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 8,000 ارب. جی یہ پیمنٹ تو نہیں ہے آئی پی پیز کو؟ نہیں 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 نہیں, جی یہ جناب آپ کے قرضوں کا سود ہے. ہاں, 25 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے. صحیح. کچھ ممالک ایسے ہیں جو صرف شاید 1-2 دفعہ گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس, آج وہ آئی ایم ایف کے ڈونرز ہیں. تو ویژن کی بات ہے, پالیسیز کی بات ہے, مطلب وہ جو لینے والا ہاتھ تھا وہ دینے والا ہاتھ بنا دینے ہوا والا ہے. ہاتھ بن اور گیا. ہم اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو 45% آف دا پیپل آف پاکستان دے لیو below the بلو poverty پاورٹی لائن. رانا صاحب آپ کا سارا یہ جو اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ جناب جی انج ہی چلے گا کام. مطلب نہ ہی سمجھیے, مطلب ہے ریلیف والی بظاہر دیکھیں کوئی بات نہیں ہے, ریلیف, اور چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی, وہ کہتے ہیں نا ایسا ہی چلے گا, تو میرا ایسا ہی خیال ہے نظر آ رہا دیکھیں ہے. اگر تو نیت ٹھیک ہو تو اس سچویشن سے نکلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اقدامات چلے, ہم کہتے ہیں کہ آج کا جو بجٹ تھا اس میں جو اقدامات پرپوز کیے گئے, اگر ان پہ عمل ہو جائے پریکٹیکلی, اشرافیہ جو ہے اس کو ٹھیک کنٹرول کر لیا جائے, ٹھیک, جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کٹیل کر دیجیے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا پی ایس ڈی پی تقریباً 970 ارب روپے کے قریب ہے, یعنی 1 ٹریلین سمجھ لیجیے. جی ٹھیک, وہ 1 ٹریلین کس کے پاس جانا ہے کامران صاحب؟ وہ آپ کے ایم این ایز کے پاس جانا ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے, لارجلی, ٹھیک ہے, جو ڈیولپمنٹ اور بجٹس ان کو کچھ دیا آپ کو جاتا ہے, آپ بھی اور دوسرے جو ہیں ان پہ پروجیکٹس جائے گا. ہوتے ہیں. یہ ختم کیوں نہیں ہوا کلچر آج تک پاکستان میں کہ آپ کا ایم این اے ایم پی او جو ہے اس کو اربوں روپے کے آپ فنڈز جاری کر دیتے؟ کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں نہیں ڈیولپ کرتے آپ؟ یہی سب سے بڑی نااہلی ہے. تو بس رانا صاحب یہاں تو الیکشن بھی نہیں ہوتے ہیں نا کئی جگہ, تو لوکل کیوں نہیں گورنمنٹ کے ہوتے؟ وہ الیکشن کس نہیں نے ہوتے. کروانے ہیں؟ آپ نے تو اسی کبھی وجہ نہیں سے کروانے. جب ہم تو الیکشن, میڈیا کے لوگ ہیں, ہم تو کہتے رہتے ہیں بس وہ بھائی گراس روٹس پہ ڈیموکریسی کو لے کے آؤ. یہ جو نالیاں بنانا, سڑکیں بنانا, کھمبے لگانا, یہ لوکل ایم این گورنمنٹ پہ ایز کا, چھوڑ ایم دیں. پی ایس کا, سینیٹرز کا کام نہیں ہے. بالکل, یہ لوکل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں, تعلیم, صحت, انوائرمنٹ, یہ سارا انہوں نے کرنا ہے. تو اس کو امپاور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے ہاتھ سے جو پاور کنسنٹریٹ کی ہوئی ہے اس صحیح, کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک, سمجھ رہے ہیں؟ رولرز کا کانسیپٹ آ گیا کہ ہم تو جناب حکمران خاندان ہیں. اکثر لوگ کہتے بھی ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں کہ ہم تو حکمران خاندان ہیں. جی جی, دعویٰ یہی ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, ایلیٹ وہ کلچر جیسے ہے. چائنا میں فاربیڈن سٹی تھا نا بیجنگ میں, جی جی, تو وہاں پہ صرف ان کے حکمران ہی رہ سکتے تھے اور کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو پاکستان میں بھی یہی حالات ہونے والے ہیں, تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں. خیر کی امید رکھنی چاہیے رانا صاحب, اور ون شوڈ بی آلویز آپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فل ایز ویل. میرا خیال ہے میں یہی ایک بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے, بٹ وی آر ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ. ابھی بھی اس بجٹ میں بھی یہ بجٹ بھی کوئی پرانے بجٹس جو آتے رہے ہیں ان سے کچھ مختلف نہیں ہے. اس کو بھی وہ الفاظ کا گورکھ دھندا اور جسے کہتے ہیں نا شعبدہ بازی, اس سے زیادہ شاید ہم نہیں کہیں گے. باقی یہ ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں, یہ سارے اعداد و شمار. مہنگائی اگر آج اس میں اناؤنس نہیں کی تو 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت اور جو بجلی کی قیمت ہے ران صاحب وہ ویسے بھی بڑھ سکتی ہے. نہیں, جو اس میں آپ نے قیمتیں دیکھا نہیں ابھی کیا کیا اس میں, پی ڈی ایل جس کو ہم کہتے ہیں, پیٹرولیم جی ڈیولپمنٹ لیوی, کاربن وہ ٹیکس پلس, ہاں وہ تو علیحدہ سے 70 روپے تھا
پی ڈی ایل اب اس کو گریجولی بڑھا کے 100 پہ لے جانا ہے. جی 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 جی. اور نیکسٹ بجٹ کا بھی انہوں نے دے دیا اور کہ پھر اس اگلے کا بجٹ تک نتیجہ ہم کیا اس کو ایسا نکلتا کر دیں گے. ہے؟ جب پیٹرولیم پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی تمام اشیاء کی قیمتوں پہ اضافہ ہو جاتا ہے. جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو ہر چیز یہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی وہ دیٹس یہ کوئی ایزی وے. احسان نہیں کیا انہوں نے کہ لوگوں کی تھوڑی سی پینشن بڑھا دی بس یا یہ وہ سیلری بڑھا دی. انہوں نے واپس لینا ہے لوگوں سے. یہ مختصراً اگر یہ کہا جائے جی کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ یہ جو بجٹ ہے اسی کو مت سمجھیے کہ یہی اسی میں جو ریلیف ہے وہی ہے اور اسی میں جو سختیاں ہیں وہ ہیں. مہنگائی آگے بھی ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو اوپن رہتا ہے. یہ خدشات آپ کے موجود رہیں گے اور ان خدشات کو ہم نے سچ ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جی بہتری کی امید رکھنی چاہیے. تو اسی نوٹ کے اوپر آج کا کنکلوڈ کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ.